بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق و اعمال، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے اخلاق ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو کچھ چیزیں ٹھیک کرتی ہیں، کچھ خراب کرتی ہیں۔ جیسے لکڑی ہے، اس پہ آپ پالش کریں چمک جائے گی، رنگ کریں چمک جائے گی۔ لکڑی پہ اگر آپ پانی ڈالیں گے بہت زیادہ یا آگ لگائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ کپڑے بھی ایسے ہی ہے، کپڑے کو آپ اچھی طرح دھوئیں، استری کریں چمک جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو دھوپ میں ڈال کے رکھیں یا اس پہ کوئی داغدار چیز ڈال دیں، کپڑا بدنما ہو جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان خوبصورت ہو، داغدار نہ ہو، بدنما نہ ہو۔ اب حضور بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں، دیکھیں۔ عن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدی، بعض ابن حکیم والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب، بے شک غصہ، لیفسد الایمان، خراب کر دیتا ہے ایمان کو، کما، جیسے یفسد، خراب کر دیتا ہے صبر، کوڑ تما، العسل، شہد کو۔ ایک ہوتا ہے صبر، وہ ہے خود کو روکنا، ایک صبر ہوتا ہے ایلوا، کوڑ تما۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جیسے کوڑ تما شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد 1 کلو ہو، اس میں آپ ایک کلو کوڑ تما ڈال دیں، کیا ہوگا؟ شاید سارا کڑوا ہو جائے گا۔ میٹھا تھا نا، کڑوا ہو جائے گا۔ یہی مثال ایمان کی ہے۔ ایمان آدمی کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن بندے میں غصہ بہت زیادہ ہے، تو غصہ اس کے ایمان کو خراب کر دے گا۔ جب غصہ آئے گا نان سٹاپ، تو وہ نان سٹاپ بولے گا، جو منہ میں آئے گا بولے گا، جو دل میں آئے گا وہ ہاتھ سے کام کرے گا، کسی کو مارے گا، چیزیں توڑے گا، زبان سے کسی کو بیوی کو طلاق دے دے گا، کسی کو معاذ اللہ گالیاں دے گا، الزام تراشیاں کرے گا، سخت الفاظ کہہ دے گا، بڑے دعوے کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بندہ غصے کو کنٹرول کرے۔ غصہ ذرا کیوں آتا ہے؟ نمبر 1 یہ تو آتا ہے تکبر کی وجہ سے، کہ بندہ خود کو سب سے اونچا سمجھتا ہے، تو دوسروں کو نیچے سمجھتا ہے کہ مجھ سے کم تر ہے، میں سب سے بہتر ہوں، پھر ان کو غصہ آتا ہے۔ بندہ تکبر ختم کرے۔ نمبر 2 یہ غصہ آتا ہے کمزوری کی وجہ سے، کہ آدمی کی صحت اچھی نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تب بھی غصہ آتا ہے۔ آدمی نیند پوری کرے، خون کم ہوتا ہے، اس کا ایچ بی کم ہوتا ہے، تب بھی غصہ آتا ہے۔ جیسے بجلی کے وولٹیج پورے نہ رہے نا تو پٹاخے مار جاتے ہیں تاریں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہی مثال بندے کے جسم کی ہے، جب وولٹیج پورے نہ ہو، خون پورا نہ ہو، خوراک پوری نہ مل رہی ہو، نیند پوری نہ ہو، تو پھر بھی آدمی کو غصہ بہت شدید آتا ہے۔ تو یہ اکثر 2 وجہیں ہوتی ہیں، جسمانی کمزوری، نیند پوری نہ ہونا، خوراک پوری نہ ہونا، یا نمبر 2 تکبر دل میں ہونا۔ تو غصے سے ہم بچیں۔ عن اوس بن شرحبیل، حضرت اوس بن شرحبیل سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، یقول فرما رہے تھے، من مشا، جو شخص چلا، مع ظالم، ظالم کے ساتھ، لیقویہ، تاکہ اس کو تقویت دے، اس کو مضبوط کرے اور اس کی مدد کرے، وہو یعلم انہ ظالم، اور وہ جانتا بھی تھا کہ وہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ تو دوسری چیز جو ایمان کو خراب کرتی ہے وہ ہے ظالم کی مدد کرنا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا بھائی، میرا والد، میرا بیٹا، میرا کزن، میرا چچا، میرا ماموں، میرا پڑوسی، میرا دوست غلطی پہ ہے، دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ پھر بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا سپورٹ کر رہا ہے؟ زبان سے کہتا ہے یہ حق پہ ہے، یا عملی طور پہ لڑتا ہے اس کے ساتھ، اس کی حمایت میں، اور مظلوم کے خلاف لڑتا ہے، یا کیس کر رہا ہے، اس میں تعاون کر رہا ہے، وکیل ہے اور وہ جھوٹا کیس لے رہا ہے، ظالم کی مدد کر رہا ہے، وہ جج غلط فیصلہ کر رہا ہے، ظالم کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، مظلوم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، کوئی ثالث ہے، پنچایتی ہے، گھر کا والد ہے، سربراہ ہے، وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، وہ ظالم کی حمایت کر رہا ہے، مظلوم کو رگڑ رہا ہے، تو میں ساتھ چلا بھی ہے نا، وہ جانتا بھی ہے، تو اسلام سے نکل گیا۔ جاننا بھی ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرا بھائی ہے، میں تو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا کزن ہے، میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، میں نے تو اس کی حمایت کرنی ہے، کیا وہ خواہ وہ غلطی پہ ہو یا حق پہ ہو، میری برادری کا آدمی ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ تو بندہ کسی کا ساتھ دے حق کی بنیاد پہ، حق کی بنیاد پہ ساتھ دے، صرف برادری کی یہ تعلق کی وجہ سے ساتھ نہ دے۔ تو اس چیز سے بھی بندہ یعنی ظالم کی حمایت کرنے سے، مدد کرنے سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن، نہیں ہوتا مومن، بالطعان، تانے دینے والا، ولا باللعان، لعنت کرنے والا، ولا الفاحش، اور نفوش باتیں کرنے والا، ولا البذیء، نہ بےہودہ باتیں کرنے والا۔ بہت اہم حدیث ہے یہ۔ آپ
حفظ کر لیں۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ جو مومن ہوتا ہے حقیقی سچا مومن، وہ لوگوں کو تانے نہیں دیتا۔ تانے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی یاد کر لیں، کسی کمزوری یاد دلا کے اسے شرمندہ کرنا۔ مثلاً کس سے گناہ ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی، اپنی حالت درست کر لی ہے، پھر آپ اسے یاد دلا رہے ہیں تم تو وہی نہیں اس نے فلاں گناہ کیا تھا، آج تم بہت حاجی بن گئے ہو۔ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں فلاں بہت حاجی بن گیا، مجھے اس کا ماضی پتہ ہے، پہلے کیا کرتا رہا یہ تانا ہے۔ اور اسی طرح کسی کو دنیاوی کمزوری کا حوالہ دے کے یہ یاد دلا کے اسے شرمندہ کرنا، یہ بھی برادریوں کے اندر خاندان میں چیزیں عام ہیں۔ ہر خاندان میں، گھر میں، برادری میں کچھ لوگ خوشحال ہوتے ہیں، پہلے تنگ دست تھے، اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی، اور کچھ لوگ جو ہے نا بدحال ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو غریب لوگ ہوتے ہیں اپنے خاندان، برادری کے، علاقے کے لوگوں کے نا وہ غربت کے حالات لوگوں کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج تو ماشاءاللہ ان کے پاس بڑی کوٹھیاں، مکان اور کاروبار اور گاڑیاں ہیں، ہمیں تو وقت بھی یاد نہیں، پاس کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ فلاں کے مقروض تھے، انہیں کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، اس کے دادا کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، ہمیں تو وقت بھی یاد ہے۔ باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پوچھیں آپ کیوں کر رہے ہیں باتیں؟ میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں، دل میں کوئی نفرت نہیں ہے اس کی، میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں ویسے ہی۔ تو یہ اندر دل میں حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اس کا بندہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو مومن تانا بھی نہیں دیتا، تانا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو نیزہ مارنا، جیسے نیزہ مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ کمزوری یاد دلانے سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو دین اس سے منع کرتا ہے۔ اس نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں اس کو، آپ بھی اس کو، کوئی جواز نہیں آپ کے پاس کہ آپ اس کے خلاف بولتے رہیں اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ جرم کیا تھا۔ ہاں جہاں مجبوری پیش آئے وہاں تو بندہ کہہ سکتا ہے، مثلاً ایک آدمی نے جرم گناہ کیا ہے اور اس کی گواہی دینی ہے ہم نے کہیں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی اس کو شرمندہ کرنا، اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 2، مومن لعنت نہیں کرتا، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، مومن کا کام یہ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کی دیکھو حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ مومن فحش باتیں نہیں کرتا۔ نوجوانوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گندی باتیں، گندے مذاق کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں جی، فحش کام، فحش باتیں کر کے مذاق کر رہا ہوں، یہ بھی شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ مومن فحش باتیں نہیں کرتا، اچھی باتیں کر لیں، آپ کسی کو آیت سنا دیں، حدیث سنا دیں، مسئلہ بتا دیں، کوئی دلچسپ واقعہ سنا دیں صحابہ کا، تابعین کا، نیک لوگوں کا، یہ کام کریں۔ اور مومن بیہودہ باتیں نہیں کرتا، بیہودہ باتیں، بلکہ وہ بامقصد باتیں کرتا ہے۔ تو جو بھی بات آپ بولنا چاہیں پہلے سوچ لیں بھئی یہ کام فائدے کی ہے، نقصان کی ہے، یہ فضول ہے، فائدے کی ہو تو کر لیں، نہ ہو تو چھوڑ دیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو مرزا صاحب کا واقعہ کہ 2 آدمی بحث کر رہے تھے کہ کون سا حوض بڑا ہے، یہ حوض بڑا ہے، وہ حوض بڑا ہے، تو واقعہ ذہن میں رکھیں۔ تو کبھی بھی فضول باتیں نہ کریں، ضروری کام پھر آپ کے ہو جائیں گے، وہ نہیں رہیں گے، فضول بات کریں گے تو ضروری کام رہ جائیں گے۔ اگلی حدیث، عن صفوان بن سلیم، صفوان بن سلیم سے روایت ہے، انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ جی ہاں۔ فقیل لہ، پھر آپ سے کہا گیا، ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ جی ہاں۔ فقیل لہ، ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ یعنی حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے فرض یا واجب طور پہ، تو وہاں جو بندہ خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہوتا ہے۔ مثلاً بیوی کا، ماں باپ کا، اولاد کا خرچ آدمی کے ذمہ ہے، آدمی وہاں خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ جو ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، عشر ہے، فطرانہ واجب ہے اس کے ذمہ، قربانی واجب ہے، نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ اور ویسے کوئی آدمی کہ مجھے کھانا نہیں کھلاتا، کہتے ہیں بہت بخیل ہو، وہ بخیل نہیں ہے شرعی لحاظ سے، کھانا کھلا دینا چاہیے لیکن شرعی لحاظ سے بخیل نہیں ہے۔ اس طرح پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، بزدل، ظلم بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو اور بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ بولتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بھی آدمی کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، اور جھوٹا بندے کا اعتماد، اس پہ اعتماد کوئی نہیں کرتا، جھوٹ اعتماد ختم کر دیتا ہے، یہ بڑا نقصان ہے اس کا۔ اگر ایک آدمی جھوٹا ہے نا، لوگوں کو مجھے پیسے دے تو میں واپس کر دوں گا، لوگ نہیں دیں گے، سمجھدار لوگ، یہ جھوٹا آدمی ہے،
جھوٹ بول رہا ہوگا، جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، نہیں دے گا، اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی، نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا، حین یزنی، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، وہ مومن، اور وہ مومن ہو، ولا یسرق، اور نہیں چوری کرتا سارق و چور، حین یسرق، جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، وہ مومن اور مومن ہو، ولا یشرب الخمر، اور نہیں پیتا وہ شراب، حین یشربها، جب اسے پیتا ہے، وہ مومن اور مومن ہو، ولا ینتہب نہبۃ، اور نہیں لوٹتا نہبتاً کوئی مال، یرفع الناس، لوگ اٹھا رہے ہوں، الیہ اس کی طرف، فی اس بارے میں، ابصارہم اپنی نظریں، حین ینتہبها، جب وہ اسے لوٹ رہا ہو، وہ مومن اور مومن ہو، ولا یغل، اور نہیں خیانت کرتا، احدکم، تم میں سے کوئی، حین یغل، جبکہ وہ خیانت کر رہا ہو، وہ مومن اور وہ مومن ہو، فإیاکم ایاکم، خود کو بچاؤ، خود کو بچاؤ۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ بہت اہم حدیث ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوتے، بلکہ 4 کے بارے میں فرمایا کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا اس وقت مومن نہیں ہوتا وہ، نمبر 2 جب شرابی شراب پی رہا ہوتا اس وقت مومن نہیں ہوتا، نمبر 3 جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا لوٹ رہا ہوتا اس وقت مومن نہیں ہوتا وہ، نمبر 4 جب کوئی بندہ خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ خود کو ان کاموں سے بچاؤ، یہ 4 کام بھی ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد تو حضور کا یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکیں، ان چیزوں سے، خاص طور پہ چوری سے، زنا سے، ڈاکے سے، اور خیانت سے۔ خیانت کیا ہے؟ خیانت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کہیں ملازم ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، دفتر میں، کسی سرکاری ادارے میں، یا گھر میں عورت رہ رہی ہے، اب اس ادارے کی، شوہر کی چیزیں، مالک کی جو خفیہ طور پہ لے لینا، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے آدمی کو۔ اور حدیث کا پیغام تو ان چیزوں سے روکنا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی جو بھی یہ کام کرے، شرابی اور زانی اور ڈاکو اور خائن، یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کافر نہیں ہوتے، بلکہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث ہے، لا یکون ھذا مؤمنا تاما ولا یکون لہ نور الایمان۔ امام بخاری نے تشریح فرمائی اس کی کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کا اس وقت ایمان مکمل نہیں رہتا، ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے لوگ جو ان گناہوں کے مرتکب ہوں یا اور گناہوں کے مرتکب ہوں تو وہ کافر نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بڑے درجے گناہ گار ہوتے ہیں وہ۔ اور یہ اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت سی حدیث میں برے اعمال، برے اخلاق والوں کو فرمایا گیا کہ وہ مومن نہیں ہوتے یا ان میں ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح جو لوگ کچھ اعمال کے بارے میں فرمایا گیا، جو لوگ یہ نیک کام نہیں کرتے، اخلاق نہیں بناتے، مومن نہیں ہوتے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو جاتے ہیں، ان پہ سارے کفری احکام لاگو ہوں گے، مر جائیں، جنازہ نہ پڑھیں، ان کا فن نہ دیں، نکاح کرنا جائز نہیں، یہ مطلب نہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں فرمایا لا ایمان یا لا یؤمن؟ اس لیے فرمایا کہ جب بیان کوئی چیز کی جاتی ہے نا تو اس میں زوردار اندازہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں پہ اس کا اثر ہو۔ یہ خطابت اور بیان کا، تقریر کا اصول ہے کہ زوردار انداز سے بات بیان کی جائے۔ زوردار انداز مطلب کہ مؤثر الفاظ ہوں، طاقتور الفاظ ہوں، تو تاکہ مخاطبین پہ اس کا اثر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل ہمیں نصیب فرمائے۔